مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ دوستو اگر حضور کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں مرشد کامل کے در سے ملے گی۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا نفس برے اعمال کی وجہ سے پلیت ہو چکا ہے، ہمارا دل سیاہ ہو کر مردہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھو مردہ دل میں کبھی حضور کی محبت آ نہیں سکتی۔ جب تم مرشد کامل کی بارگاہ میں جاؤ گے تو صفائی کا عمل شروع ہوگا، مرشد تمہاری تربیت کرے گا تمہیں۔ جب تم ریاضت مجاہدہ کی بھٹی سے گزرو گے تو یہی مرشد اپنی نگاہ کریمانہ سے تمہارے سیاہ دل کو صاف کر دے گا۔ جب یہ دل صاف ہوگا تو اس میں محبت آئے گی، جب محبت آئے گی تو ادب نصیب ہوگا۔ جب تم محبت اور ادب کا پیکر بن جاؤ گے تو پھر یہی مرشد تمہارا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دے گا۔ جب تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے خدا بھی مل جائے گا، خدا کے خزانے بھی مل جائیں گے، تو پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پہلا زینہ مرشد کی بارگاہ ہے۔ اللہ رب العزت کے جلال کی قسم میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر دنیا میں تمہارا کوئی سچا مخلص اور ہمدرد ہے تو وہ مرید کے لیے مرشد کی ذات ہوتی ہے، کوئی اور رشتہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مرشد کی ذات حضور کی ذات میں فنا ہوتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دنیا کے کسی کونے میں میرا امتی پریشان حال ہو تو میری طبیعت پہ گراں گزرتا ہے۔ وہی سوچ وہی فکر مرشد کے اندر ہوتی ہے، مرشد کی ذات مرید کے لیے بے چین رہتی ہے، وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ایسا کیا ہو کہ میرے مرید کی یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہو جائے۔ دوستو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے عاشقوں کی کمی نہیں۔ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں خوب گھوم پھر کر دیکھ لو، یہ من چلے کا سودا ہے، جہاں طبیعت کو قرار آ جائے، جہاں دل مطمئن ہو جائے وہیں بیعت کر لو۔ اب جب تم نے بیعت کر لی ہے تو اب اجازت نہیں کہ کسی اور طرف دیکھو، اب خود کو مرشد کی محبت میں گم کر دو تاکہ بقا کی منزل کو پا سکو۔ اگر تم صحبت میں ان کی بیٹھو اور دھیان کسی اور طرف ہو تو پھر یہ وقت کا ضیاع ہے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی کیکڑے کی مانند جسے ہم پنجابی میں کالا بابور کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے جب شمع روشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر آتا ہے، تھوڑی دیر بھوم کرے گا، پھر آگے ایک اور شمع نظر آئے گی، پھر اس پہ چلا جائے گا، تھوڑی دیر اس کے ارد گرد بھوم کرے گا، پھر آگے اور نظر آئے گی، رات یوں ہی بیت جاتی ہے، وہ محبت کی منزل کو پا نہیں سکتا، اور پروانہ ایک ہی شمع پر جل کر ایک ہی رات میں محبت کی معراج کو پا جاتا ہے۔ یہی کیکڑا دعوی عشق کر بیٹھا اور پروانے سے بولا مجھے بھی شمع سے محبت ہے۔ پروانے نے کہا اچھا تو جا ذرا شہر کا ایک چکر لگا کے آ، دیکھ کہ کوئی شمع جل رہی ہے کہ نہیں۔ یہ کیکڑا شہر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گیا اور بولا شہر میں بہت ساری شمعیں جل رہی ہیں۔ پروانے نے مسکرا کر کہا بہت ساری شمعیں، اگر تو سچا عاشق ہوتا تو ایک ہی شمع کافی تھی، تو اس پر جل مرتا، تو لوٹ کے نہ آتا، تیرے مرنے کی خبر آتی۔ اب جب عشق کا ذکر چھڑا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حضور کے اس عاشق کا تذکرہ نہ کروں جسے دنیا سید غلام رسول شاہ خاکی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے واقعی غلامی رسول کا حق ادا کر دیا، ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت میں گزاری، مرشد مجذوبان و قلندران و سالکان کے مقام پر فائز ہوئے۔ 1994 میں چکوال کی سرزمین پر
جب آپ کا وصال ہوا تو 3 روز تک آپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے ملک اور بیرون ملک کے طول و عرض سے لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہوتا رہا، اور جب 3 روز کے بعد آپ کا جنازہ پڑھایا گیا تو ملک کی تاریخ میں اتنی مخلوق نہ کسی کے جنازے پر آئی تھی نہ آئے گی۔ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا آپ کے مشن کی کامیابی اور مقبولیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے پیر سید محمود الحسن شاہ حاکی، جو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں، آپ کے سلسلے کو بھی سنبھالا اور اپنے سلسلے کی بنیاد رکھی، اپنے مقصد اور مشن کو محبت مشن کا نام دیا اور خود کو محبت مشن کے لیے وقف کر دیا۔ محبت مشن کیا ہے؟ خالصتاً کسی دنیاوی غرض و غرض، کسی فرقہ بندی اور کسی سیاسی مقصد کے بغیر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا۔ اپنا تو یہ شیوا ہے کہ اندھیرے میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی یہ ضد ہے کہ زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ آج کفر و باطل، مغربی میڈیا اور یہودی لابی جو ہمارے دلوں سے ناموس رسالت اور سرکار کی محبت کو ختم کرنے کے درپے ہے، اس کے برعکس محبت مشن ناموس رسالت کے تحفظ، عظمت اور محبت کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے پیر صاحب کی سرپرستی میں سرگرم عمل ہے۔ پیر صاحب کی انتھک محنت اور کاوشوں سے الحمدللہ محبت مشن پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج سال کا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل محبت مشن کے تحت منعقد نہ ہوتی ہو۔ آپ کا دورہ برطانیہ محبت مشن کو بیرون ملک پھیلانے کی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ملک اور بیرون ملک ہر طرف حسینی رنگ کی یہ لال ٹوپی نظر آئے گی، جسے دیکھ کر لوگ یہ جان جائیں گے کہ یہ سرکار مدینہ کے دیوانوں، پروانوں اور مستانوں کی جماعت ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پہلا زینہ مرشد کی بارگاہ ہے۔ جب آپ مرشد کامل کی تلاش میں نکلیں اور پاکستان جانا ہو تو میں آپ احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے مرشد کے در کا ایک چکر ضرور لگائیے گا۔ محبت کی اس بستی میں پہنچ کر اگر آپ کے دل میں سکون آ جائے، چہرے پر طمانینت، کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی آواز آئے، آنکھیں اگر طالبان حق کا جمع غفیر دیکھ لیں، اللہ کے جلووں اور اس کے محبت کی مستی کے مہ لوگوں میں بٹتے دیکھیں، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ میں خانے میں واقعی کوئی مستوار بیٹھا ہے۔ دوستو، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال بڑا عبد شک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تقریر لکھنا بھی آسان ہے، کرنا بھی آسان ہے، سن لینا اس سے بھی آسان ہے، مشکل ہے تو عمل ہے، عمل کے سوا بات نہیں بنتی۔ محبت لفظوں کا ہیر پھیر نہیں، محبت عمل کا نام ہے۔ میں بارگاہ رب العالمین میں دعا کرتا ہوں اور مرشد کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ نگاہ کرم کیجیے کہ عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔